اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو كانوا یعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم کا جو حصہ تلاوت کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، وما هذه الحیاة الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے الا لہو ولعب، مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ جس طریقے سے کھیل اور دل کے بہلانے کی چیزوں کو دوام نہیں ہوتا، تفریح تباہ کے لیے انسان تھوڑی دیر ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، بس اسی طریقے سے دنیا کی زندگی کا حال ہے۔ ایک مقررہ وقت تک یہ زندگی ہے اور اس کے بعد فنا ہو جائے گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ بات لوگ جانتے۔ اب دار آخرت کے جو دوامی زندگی ہے اس کا معیار کیسے بلند ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس آیت کے اندر مولا رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، یعنی آپ کے جو کام ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، شریعت کے خلاف ہوں گے تو وہ اعمال اور وہ کام برباد ہوں گے۔ ایک آدمی نے حضور علیہ الصلاۃ سے نیکی اور بدی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اور لوگوں کا اس گناہ پر مطلع ہونا تم پر ناگوار گزرے۔ اخلاق تو انسان کی بہت اعلیٰ خوبی ہے، اس سے انسان کے مادی فائدے بھی ہوتے ہیں اور روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان مادی طور پر ترقی کرنا چاہتا ہے اور وہ بااخلاق ہوتا ہے تو اس کی خوب ترقی ہوتی ہے، اور روحانی طور پر ہمارے روبرو ہے یہ چیز کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگ جس خطے میں پہنچے اور انہوں نے اپنی اخلاقی شان کا مظاہرہ کیا تو پورے کے پورے خطے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے جو کہ اللہ کے خوف سے روتے تھے، پھر بھلا ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حیثیت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ کا یہ رونا، آپ کا یہ گڑ گڑانا یا تو تواضعاً ہے یا تعلیم امت کے لیے ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں اس جیسی کے لیے تیاری کر لو، یعنی اس قبر کے لیے تیاری کر لو۔ بظاہر تو قبر ایک گڑھا ہم دیکھتے ہیں، مگر اس کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، یہی گڑھا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بھی ہو سکتا ہے اور دوزخ کے بدبودار گڑھوں میں سے ایک بدبودار گڑھا بھی ہو سکتا ہے۔
اگر اچھے کام کیے ہیں تو جنت کا باغیچہ ہے، برے کام کیے ہیں تو دوزخ کا بدبودار گڑھا ہے۔ عزیزوں، آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو موڑ دیجئے، یقین جانیے کہ اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ قرآن عظیم میں ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، فرمایا کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محلات یعنی شاندار عمارتیں بناتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ تمہیں ہمیشہ یہیں نہیں رہنا ہے، تمہیں تو دار آخرت میں رہنا ہے، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے کوششیں کرو۔ عزیزوں، عبادت کے معنی دنیا کے کام کاج سے الگ ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جانے اور اللہ اللہ کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ دراصل عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی کریں اللہ کے قانون کے مطابق کریں۔ اگر ہم تاجر ہیں تو ہمارے تجارتی معاملات دین کے مطابق ہوں، یا ہم کوئی اور کام کرتے ہیں تو وہ کام اور اس کے معاملات دین کے مطابق ہوں۔ کوشش یہ کریں کہ جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اور خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔